امریکی صدر جو بائیڈن نے کورونا ویکسین کا بوسٹر شاٹ لگوا لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر جو بائیڈن کو بوسٹر شاٹ وائٹ ہاؤس میں لگایا گیا ہے۔ خاتون اول کو بھی ویکسین لگائی جائے گی۔ کہتے ہیں کورونا وبا کو شکست دینے کے لیے تمام افراد کو ویکسین لگوانا ضروری ہے۔ ویکسین لگوائیں، یہ آپ کی اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی جان بچا سکتی ہے۔ میکرون کو تھپڑ کے بعد انڈا، فرانسیسیوں کا غصہ نہ ہوا ٹھنڈا۔ فرانسیسی صدر میکرون کو شہر لی آن میں تجارتی نمائش کے دوران انڈا پڑ گیا۔ انڈا مارنے والے شخص کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ صدر میکرون کو جون میں ایک شہری نے تھپڑ دے مارا تھا۔ کامیڈی کنگ عمر شریف کی علاج کے لیے امریکہ منتقلی کا معاملہ۔ عمر شریف کے اہل خانہ کی درخواست پر روانگی کے وقت میں 3 گھنٹے کا اضافہ۔ ایئر ایمبولینس نے CEA کو کراچی سے روانگی کا نیا شیڈول دے دیا۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق ایئر ایمبولینس اب دن 11 بجے روانہ ہوگی۔ الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان محاذ آرائی میں نیا موڑ۔ وفاقی وزراء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی چلانے پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں کارروائی نہ کرنے یا کرنے سے متعلق فیصلہ نہیں ہو سکا۔ فواد چوہدری کی جانب سے مہلت مانگنے پر بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ الیکشن کمیشن وزراء کے خلاف کارروائی سے متعلق چند روز میں فیصلہ کرے گا۔ مسلم لیگ نون کے لیے برطانیہ سے خوشخبری۔ شہباز شریف اور سلیمان شہباز منی لانڈرنگ مقدمے میں بری۔ شہباز شریف اور سلیمان شہباز کے منجمد اکاؤنٹس بھی بحال کر دیے گئے۔ 20 ماہ کی تحقیقات کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی نے رپورٹ ویسٹ منسٹر کورٹ میں جمع کرا دی۔ پاکستان کی درخواست پر برطانوی اداروں نے شہباز فیملی کے اکاؤنٹس کی تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ شہباز شریف کا برطانوی عدالت سے اپنے حق میں فیصلے پر اظہار تشکر۔ ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اللہ کے سامنے عاجزی اور گہرے شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ سر جھکاتے ہیں۔ برطانیہ کی عدالت کا فیصلہ صرف ان کا یا قائد مسلم لیگ نون کا نہیں بلکہ پاکستان کا بھی ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نے مزید کہا کہ سچ یقیناً جھوٹ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ شہباز شریف اور سلیمان شہباز کی بریت کی خبر غلط ہے، شہزاد اکبر کا دعویٰ۔ ٹویٹ میں کہا برطانیہ میں کوئی ٹرائل تھا ہی نہیں جو بریت ہوتی۔ سلیمان شہباز منی لانڈرنگ کیس میں لاہور کی عدالت سے مفرور ہیں۔ NCA تحقیقات نیب یا اثاثہ ریکوری یونٹ کی درخواست پر نہیں تھی۔ برطانوی حکام نے 2019 کے کچھ فنڈز کو مشکوک قرار دے کر تحقیقات شروع کی تھیں۔ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف نیب کی اپیل پر آج سماعت ہوگی۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلز پر 30 روز میں فیصلے کے لیے درخواست بھی آج سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ نیب نے ایون فیلڈ ریفرنس اپیلز سے متعلق متفرق درخواست دائر کی۔ سندھ میں آئندہ حکومت PTI کی ہوگی۔ وزیر اعظم کی پارٹی رہنماؤں اور ارکان اسمبلی سے گفتگو۔ کہا حوصلہ نہیں ہارنا، حالات کا مقابلہ کریں۔ معلوم ہے سندھ میں PTI کارکنوں سے ناروا سلوک ہوتا ہے۔ ادھر PTI نے اتحادی GDA کی ایک اور وکٹ گرا دی۔ سابق وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ PTI میں شامل۔ ظفر علی شاہ اور مرتضی مہیسر بھی تحریک انصاف کا حصہ بن گئے۔ وزیر اعظم کی سندھ کی ترقی کے لیے صوبائی حکومت کو ساتھ چلنے کی دعوت۔ عمران خان نے کراچی سرکولر ریلوے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ معاونت پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ بنڈل آئی لینڈ منصوبے پر نظر ثانی کا مشورہ۔ کہا کراچی کا دوسرا بڑا مسئلہ پانی کی فراہمی ہے۔ 2 سال کے فور مکمل ہو جائے گا۔ مسائل اب حل نہ کیے تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔
ایکنک سمیت کسی فورم نے منظوری ہی نہیں دی تو سنگ بنیاد کس چیز کا ہے؟ کراچی سرکولر ریلوے کے نام پر وفاقی حکومت کسی اے ٹی ایم کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر شاہ کا الزام، کہا سنگ بنیاد آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ کے سی آر چلنے کا امکان نہیں، سروے میں ہی 2 سال لگ سکتے ہیں۔ ایکنک نے کراچی سرکولر ریلوے کی 24 ستمبر کو منظوری دی۔ ترجمان ریلوے نے پروجیکٹ کی منظوری نہ ملنے کی باتیں مسترد کر دیں۔ چیئرمین ریلوے حبیب گیلانی کہتے ہیں کہ کمیونٹی کیش گیپ ہے۔ سنگ بنیاد کے موقع پر وزیر اعلیٰ موجود تھے۔ تجاوزات ختم اور ٹریک بحال کر کے ٹرین چلائی گئی۔ 40 کلومیٹر میں سے 27 کلومیٹر تک ٹرین چلا دی۔ مریم نواز کا حمزہ شہباز سے اختلافات کا اعتراف۔ پارٹی اجلاس میں بولی، حمزہ شہباز اچھے انسان ہیں لیکن سوچ، رائے اور طریقہ کار میں مختلف ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف کی خدمات قابل تحسین، لیکن خاندان اور پارٹی کا سربراہ نواز شریف ہے۔ مزید کہا، چوریاں چھپانے کے لیے الیکشن کمیشن پر غصہ نکالا جا رہا ہے۔ گلی محلوں میں عوام حکومت کو بددعا دے رہے ہیں۔ زندگی بچانے والی دوائیں بلیک میں مل رہی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کرکٹ سیریز کی منسوخی کا فیصلہ برطانوی حکومت کے ساتھ اٹھانے کا اعلان۔ 92 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ برطانوی ہم منصب سے ملاقات میں معاملے پر بات کروں گا۔ پاکستان خود مختار ملک ہے۔ انگلش کرکٹ بورڈ کے فیصلے سے عوام کے جذبات مجروح ہوئے۔ پی سی بی کو مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور سفارتی روابط میں بہتری۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن 7 اکتوبر کو 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وینڈی شرمن پاکستان کی سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گی۔ شہدائے کربلا کا چہلم آج ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ کراچی اور لاہور سمیت شہر شہر ماتمی جلوس اور مجالس ہوں گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، حساس علاقوں میں موبائل فون سروس بند اور ڈبل سواری پر پابندی رہے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب بھر میں انتظامیہ کو شوگر ملز سے زبردستی چینی اٹھانے سے روک دیا۔ شوگر ملز مالکان کی ریٹ پٹیشن پر زبردستی چینی اٹھانے کے خلاف 29 ستمبر تک حکم امتناع جاری۔ لاہور ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو شوگر ملز کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے روک دیا۔ مزید سماعت 29 ستمبر تک ملتوی، حکومت سے رپورٹ طلب۔ اور پی سی بی کی پی ایس ایل فرنچائزز کو نئے فائنینشیل ماڈل کی پیشکش، 6 اور 7ویں ایڈیشن کے لیے کووڈ ریلیف کی تجویز۔ 7ویں سے 20ویں ایڈیشن تک ریونیو شیئر میں اضافہ اور ڈالر کا ریٹ مقرر کرنا شامل۔ رمیز راجہ کا کہنا ہے فائنینشیل ماڈل کا مقصد فرنچائزز کے خدشات دور کرنا ہے۔ ادھر چیئرمین پی سی بی قومی T20 کپ کے لیے بچوں کے معیار اور ٹیموں کے توازن سے غیر مطمئن۔